حاضر و ناظر ہے، موجود ہے، ذرے ذرے میں اللہ رب ذوالجلال موجود ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن پڑھ کر سواری پر چڑھو، تمہارے حادثات نہیں آ سکتے۔ اس لیے صدر عالم کہتا ہے کہ پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے جب نکلتا ہوں۔ چار قرآن مجید۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ سب مائک بند کر دیجیے، اتنا مائک ہے نا سب کو بند۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ آواز بولو بھائی، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز علماء اکرام، حاضرین جلسہ، محترمہ اور ماں اور بہنیں، عزیز طلبہ، ہم نشین بچے، آج مدرسہ عربیہ احیاء العلوم میں ایک دینی مجلس رچائی گئی ہے، اور اس مجلس میں 4 بچوں کی دستار بھی ہوئی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کتابیں لے کے بچے مدرسے جب جانے لگتے ہیں، کتابیں لے کے بچے مدرسے جب جانے لگتے ہیں، کتابیں لے کے بچے مدرسے جب جانے لگتے ہیں، تو جبریل امین رستے میں پر پھیلانے لگتے ہیں، تو جبریل امین رستے میں پر پھیلانے لگتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے عزیز قاری کلیم اللہ نے مجھے رومال سے حوصلہ بڑھایا ہے، اور ہاتھ میں ماشاءاللہ کچھ روپے بھی ہیں۔ جب ایک عزیز ان روپیوں کو مدرسے میں تعاون کر سکتا ہے تو صدر عالم کیوں اپنے ہاتھ میں رکھے؟ اس برکت کو میں بھی ادھر ہی ڈال دیتا ہوں، کیونکہ ویسے بھی تو میں اسی کام کے لیے خاص طور سے آیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں جو بھی رقم آئے مجھ سے ٹرانسفر ہو کے مولانا اکرام الدین صاحب کی گود میں چلا جائے۔ اس لیے اس کو بیٹھا رکھا ہوں، میں کہا کہ نہیں، پیسے کے ساتھ آپ بیٹھیے، میرا کام ہے لوگوں سے لے کر کے آپ کی گود میں ڈال دینا، اور آپ کا کام ہے ان روپیوں کی حفاظت کر لینا۔ ماشاءاللہ رکھتے جو وہیں پر تو ہے، اتنی دوری نہیں ہے، بالکل نزدیک میں بیٹھا رکھا ہوں۔ بہرکیف میرے دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جلسہ آپ چاہے چھوٹا کرائیں بڑا کرائیں، اس میں ایک صدر عالم قاسمی کا نام آتا ہے، اور کئی بار
میں اس دھرتی پر، اس گاؤں میں، اس مدرسے کے احاطے میں میری حاضری ہوئی ہے الحمدللہ، اور پھر اس مرتبہ آپ نے مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی اور بہت ہی قیمتی ہوگی۔ آپ حضرات خوب غور سے سماعت کریں گے کہ آخر مدرسے کی تعلیم سے نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ اگر ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسہ کے بچوں کی تعلیم سے نقصان ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور اگر یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم سے بچوں کی تعلیم، جب مدرسے کی تعلیم سے بچے تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہوں گے تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ یہ بچے یہی کام نہیں آئیں گے بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ کام آئیں گے۔ آج پیسوں کی وجہ سے لوگ مدرسے سے کٹ رہے ہیں اور مکتب سے بھاگ رہے ہیں اور اپنے بچے کو انگلش میڈیم کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کا درس و تدریس کا مزاج الگ بنا کر کے رکھ دیے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب جنازہ کا وقت آتا ہے تو حافظ قرآن کو تلاشا جاتا ہے، میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو حافظ قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، حافظ قرآن کو بلایا جاتا ہے، کوئی مسائل کی ضرورت آتے ہیں، اس مسائل کو پوچھنے کے لیے علماء دین کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت کا معاملہ آتا ہے، علماء دین کی ضرورت پڑتی ہے، طلاق کی بات آتی ہے، علماء دین سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، انسان جہالت میں ڈوب چکا ہے، جس طرح ڈوب کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، یہ یہی علماء ہیں جو رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، قدم سے قدم ملا کر مسائل کو سامنے لاتے ہیں، شریعت محمدیہ کو سامنے لاتے ہیں، قرآن کے احکام کو سامنے لاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اے میرے دوستو اور بزرگوں، اگر ہمارا علم قرآن سے نہیں ہوتا، ہماری سوسائٹی قرآن کی بتائی ہوئی سوسائٹی سے الگ ہو جاتی تو ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ اسی لیے سرکار دو جہاں، مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس سے بہتر کوئی انسان ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، آپ کا بیٹا حافظ قرآن نہیں بنا، آپ کا بیٹا حدیث نبوی کا درس نہیں لیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قبر میں ماں کو لٹا دو گے، اپنے باپ کو قبر میں لٹا دو گے اور اس وقت یہ آواز آئے گی، کہاں ہے بڑا بیٹا، کہاں ہے منجھلا بیٹا، کہاں ہے چھوٹا بیٹا، آؤ ذرا ماں کے لیے اصالہ ثواب کر دو، آؤ ان کی قبر کے سامنے، ان کے سر کے سامنے آؤ اور آنے کے بعد آیات قرآنیہ پڑھ کر ذرا اصالہ ثواب کر دو۔ وہ بچہ اگر مدرسہ احیاء العلوم کا پڑھا ہوگا وہ فوراً آواز اٹھائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ بیٹا پڑھتا جا رہا ہے اور ماں کی مغفرت ہوتی جا رہی ہے، وہ بیٹا پڑھتا جا رہا ہے، اس کے باپ کا گناہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے نہیں پڑھایا تو اب چونکہ قبر کے اندر ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اب وہاں پر CAT کیٹ، RAT ریٹ، BAT بیٹ کا سبق نہیں چلے گا۔ اللہ کہے گا او بے وقوفو، یہاں عربی چلتی ہے، عربی انگلش کی کوئی جگہ نہیں، کہاں سے پکارو گے؟ اب وہاں پر زبان بدل جائے گی، چینجنگ آ جائے گی۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھنا تیرا کام اور قرآن کا بدلہ عطا کرنا میرا کام۔ نیت درست کرو گے، اللہ سب کچھ دینے کو تیار ہے، حاضر و ناظر ہے، موجود ہے، ذرے ذرے میں اللہ رب ذوالجلال موجود ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن پڑھ کر سواری پر چڑھو، تمہارے حادثات نہیں آ سکتے، اس لیے
لیے صدر عالم کہتا ہے کہ پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے جب نکلتا ہوں، پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے جب نکلتا ہوں، پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے جب نکلتا ہوں، گھر سے جب نکلتا ہوں، میرے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا، میرے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا، ایسا ویسا قدرت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ خوش قسمت سمجھو کہ اللہ نے گمہریا گاؤں میں جامعہ احیاء العلوم کھڑا کر دیا ہے، علموں کا پہاڑ بنا کر رکھ دیا۔ اب ہماری ضرورت ہے اپنے علم کو حاصل کرنا اور اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا۔ اگر ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اگر ہم حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے بچے جب قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور اپنے گھر میں اپنی ماں کو تربیت دیں گے، اپنے باپ کو تربیت دیں گے، اپنے بھائی اور بہنوں کے بیچ میں قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آئے گی، بھائی بھائی میں پیار ہوگا، ماں کو بیٹی سے محبت ہوگی، بھائی بھائی ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور آپ کے گھر میں آنے والی بہو وہ یہ سمجھے گی کہ میرے گھر میں تعلیم ہی تعلیم ہے، اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزاروں گی تو اس میں میرا خیر نہیں ہے۔ اس لیے وہ بہو بھی عزت کی نظر سے دیکھے گی، ساس بھی سمجھے گی کہ پڑھا ہوا گھرانہ ہے، علم والا گھرانہ ہے، وہ بھی قدر کرے گی اور اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ وہ زمانہ یاد رکھو کہ ایک وقت تھا کہ ہماری ماں بہنیں کہا کرتی تھی کہ کیسی ہی بھی دلہن گھر میں آئے گی میں سدھار کر رکھوں گی۔ ایک زمانہ آج بھی ہے کہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ سنو سنو ایک اچھی دلہن گھر میں لے آؤ۔ دلہن آج کہتی ہے کٹر سے کٹر پنچھی بھی ہماری ساس ہوگی تو میں سدھار کر کے رکھوں گی۔ اب وہ زمانہ کچھ تھا اور یہ زمانہ کچھ ہے۔ اس زمانے میں بہو ڈرتی تھی، اس زمانے میں ساس ڈر رہی ہے۔ غلط کر رہا ہوں کہ صحیح؟ وہ زمانہ تھا کہ ساس بہو کے ساتھ اتیاچار کیا کرتی تھی۔ آج زمانہ ہے کہ جیسے رشتہ لگتا ہے تو کہتی ہے دیکھیے لوگن تنی پوتو ہی ٹھیک لے کے آئی ہے لوگ، کیونکہ اس سے پتا ہے اگر صحیح نہیں ملی بنا بنایا گھر کو اجاڑ دے گی۔ وہ جانتی ہے اگر دلہن صحیح نہیں ملی تو ہمارے اس منگل گھر کو جنگل بنا کر رکھ دے گی، اس وجہ سے وہ ڈرتی ہے۔ لیکن آج سماج کہتا ہے کہ ماں باپ ترستے ہیں، نمک سر لگے تھا سبحان اللہ بولتا کون گناہ تھا من صاف بجھاتا کہ کرک لکھا بیٹھ گئے۔ ایک بار بولیے سبحان اللہ کہ ماں باپ ترستے ہیں، ماں باپ ترستے ہیں پینے کو پانی، ماں باپ ترستے ہیں پینے کو پانی۔ اب بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا۔ یہ ابھی جو ابو امی کہتا تھا
یہ تو صرف اس لیے کہتا تھا کہ کب یہ لوگ بیاہ کر کے ڈولی میں بیوی کو ہماری بیٹھا ہے، لیکن اب معاملہ چونکہ سامنے آ چکا ہے، اب جھیلنا پڑ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ماں باپ ترستے ہیں پینے کو پانی، اب بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پر نہیں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان تو کیسا مسلمان، ہائے رے مسلمان تو کیسا مسلمان۔ وہ کہنے لگا احیاء العلوم کی تربیت میں نہیں مل پائی، قرآن اور حدیث کا سبق نہیں مل پایا، اس لیے آج لڑکا الگ مزاج میں ہے، بہو الگ مزاج میں ہے۔ اگر تربیت ملی ہوتی تو میں اعلان کر کے کہتا ہوں، وہ گمہریا کے لوگوں 2 روٹی کم کھاؤ مگر اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ دنیا کے اندر جو میرا تجربہ ہوا ہے، یاد رکھو، اگر کسی کو عزت ملی ہے تو وہ صرف شکشا کی وجہ سے ملی ہے، اگر کسی کو مرتبہ ملا ہے تو وہ علم کی وجہ سے ملا ہے، اگر کسی کو ایک رتبہ ملا ہے تو اس انسان کو اس کے کوالیفیکیشن کی وجہ سے رتبہ ملا ہے۔ آپ دیکھیں چلتے ہوئے انسان کو، اگر اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سماج نہیں ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے دھان کا پوال کا ایک دن کا، جو چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جو چاہتا ہے مسل دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس پر پیر رکھ کر گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے علم حاصل کیا تو مولانا اکرام الحق صاحب قاسمی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ مولانا ظہیر الدین صاحب کا گاؤں یہ گھمریا میں ہم سب جمع ہو رہے ہیں، یہ آواز اٹھائی جاتی ہے۔ قاری جہانگیر صاحب جو خیروا مدرسہ کے مدرس اور جونیروا مدرسہ کے مدرس آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے رتبے سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس وقار کو مجروح کر دیا، ہم نے علم کو ختم کر دیا، ہم نے تعلیم کو نثار کر دیا، اے میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو، بہت زیادہ جلسہ میں جاتی ہو، لیکن آج تمہیں اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ایک لمحہ ایسا تھا جس کی وجہ سے گھر میں ہمیشہ خوشیوں کا دور چلا کرتا تھا، خوشیوں کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ زمانہ کیوں ختم ہو گیا؟ اب بھائی کو بھائی سے نفرت کیوں ہونے لگی؟ باپ کو بیٹے سے بغاوت کیوں ہونے لگی؟ اب ایک بہن دوسری بہن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کیوں نفرت کر رہی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں، آج گمہریا کے لوگوں ذرا غور سے سنو، آج ہمارے عیدگاہ کے اندر بڑے بڑے دور سے لوگ آیا کرتے ہیں، دوستو احباب آیا کرتے ہیں، آپ کو کاٹمانڈو سے لوگ آتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، آپ ان سے گلا ملتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں گمہریا میں رہنے والوں، آپ کا بھائی سال بھر سے روٹھا ہے، آپ کے چہرے سے اس کا چہرہ سال بھر سے نہیں مل رہا ہے، آج کا حق کیا یہ تھا کہ آپ دسترخوان بچھاتے، سیوئیاں بنتی، اس سیوئیوں کو لا کر آپ دسترخوان پہ رکھتے، اے میرے بھولے بھیا چلو دسترخوان لگا ہے، آؤ آج کے دن تو کم سے کم دسترخوان پر بیٹھو۔ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ عیدگاہ میں دوسرے لوگوں سے ملتے ہو، اس سے بہتر تو یہ ہے اپنے بھائی کو منا لو، اپنی روٹھی ہوئی بہن کو عیدین میں بلا لو، اور یہ تہوار میں لا کر اپنی بہن سے پیار کرو، اپنے بھائی سے محبت کرو، اپنے باپ کے سینے سے سینہ لگا کر انہیں ماتھا چومو۔ یہ طریقہ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری ماں اور بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ تم ہمیشہ پردے کا نظم رکھو۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے کہتے ہیں سرکار مدینہ کی تاریخ یاد رکھو، اللہ کے نبی راستے سے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے جنگ سے گرفتار ہو کر ایک لڑکی کو لایا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی جب آتی ہے اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، سرکار مدینہ نے کہا اے میری بیٹی یہ میرے بدن پر یہ رومال ہے، اس رومال سے اپنے بدن کو ڈھانپ لو۔ وہ لڑکی فوراً پردے میں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ لڑکی غدار ہے، دشمنان اسلام ہے، اے اللہ کے رسول یہ لڑکی جنگ سے گرفتار ہو کر آئی ہے، یہ سزا کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی چاہے ہوتے تو سزا دے دیے ہوتے، لیکن سرکار مدینہ نے کہا اے میرے صحابہ یاد رکھو، کیا
تم چاہتے ہو کہ نبی کے دروازے پر اگر ننگا سر کوئی بیٹی آئے تو وہ یہاں بھی ننگا سر رہے اور اپنے گھر بھی رہے تو ننگا سر رہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر نہیں ہے۔ آپ نے فوراً دوپٹہ اپنے رومال کو اتارا، ماں بہنوں کے سر پر ڈالا، کہا بیٹی بیٹی سنو کہاں سے آئی ہو، کہاں تمہیں جانا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سزا کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو سنو، آگے آگے یہ بیٹی جائے گی، پیچھے پیچھے اے میرے صحابہ، دو صحابہ کو اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی، اے میرے صحابہ آگے آگے یہ بیٹی چلے گی، پیچھے پیچھے تم چلو گے، جہاں راستہ بھول جاؤ گے آگے آگے صحابہ چلو، پیچھے پیچھے یہ لڑکی چلے گی، جب راستہ ادھر سے ادھر ہوگا یہ لڑکی اشارہ کر دے گی تم وہاں سے مڑ جانا۔ یہ لے کر کے سب چلے، پیچھے پیچھے لڑکی ہے، آگے آگے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، راستہ جہاں بھول جایا کرتے تھے صحابہ یہ لڑکی اشارہ کر دیتی تھی۔ جب اپنے گھر گئی تو بھائی نے کہا کہ میری بہنا تو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگی کہ بھیا میں تو جنگ میں گرفتار ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کے پاس یہ صحابہ لے کر کے گئے، اور حال جانتے ہو میرے سر کا دوپٹہ نہیں تھا، یہ کالی کملی والا دیکھو دیکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے اپنی چادر اٹھا کر میرے سر کو ڈھانکا ہے اور پردے میں رکھا ہے۔ اور سنو کمال تو یہ ہے کہ جب میں وہاں سے چلی میرے ساتھ دو دو یہ صحابہ آ رہے ہیں، آگے آگے یہ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں، لیکن کبھی ان لوگوں نے جھانکا نہیں، ان لوگوں نے تاکا نہیں، ان لوگوں نے کبھی اشارہ سے مجھے دیکھا نہیں۔ جب یہ ساری باتیں بہن بتانے لگی تو وہ بھولا بھائی کہتا ہے کہ جب اتنی تحقیق کر کے آئی ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کیوں نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی بھیا میرا دل تو کر رہا تھا کہ نبی پر کلمہ پڑھ کر میں اپنے گھر جاؤں، لیکن یہ دل کی کیفیت ہو رہی تھی کہ اکیلا نہیں، چل میں اپنے بھائی کو لیتی ہوں اور ساتھ میں جا کر کلمہ محمد کو پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سبق کہاں سے ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر سے ملا ہے۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، مولانا صدر عالم آ رہے ہیں، مولانا اکرام الحق صاحب آ رہے ہیں، قاری جہانگیر صاحب آ رہے ہیں، قاری کلیم اللہ آ رہے ہیں، یہ چرچا ہو رہا ہے، ہم لوگ پار کر جاتے ہیں، ان لوگ کا دوپٹہ نہیں ملتا ہے کہ کدھر ہے، پورب ہے کہ پچھم ہے کہ اتر ہے، ادھر پورویا بہ گئے دوپٹہ اڑ گئے، کہاں تلاشو گی تم؟ یہ تو سر کی چیز تھی، کہاں اڑا رہی ہو؟ کس کے حوالے کر رہی ہو؟ یاد رکھو اگر کلچر ہم نے نہیں بدلا، اگر سماج ہم نے نہیں بنایا، اگر نبی کی سیرت سے اپنی سیرت نہیں بنائی تو آج اسی بستی کی بات رہی ہے۔ میں ملک نیپال میں بھی بار بار آتا ہوں، ہندوستان کے اکثر اسٹیٹ میں میں جاتا ہوں، ہر جگہ کا ماحول میں نے دیکھا ہے، جہاں جہاں انسان اللہ کی رسی کو چھوڑا ہے، محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑا ہے، وہ انسان ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارا ہے۔ ایسا مت کرو میرے دوستو، بلکہ اللہ نے جو وقت فراہم کیا ہے اس وقت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ کہتا ہے پہلے تم آؤ تو صحیح، بڑھو تو صحیح، تم کلمہ پر چلو تو صحیح۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اللہ نے حکم دیا، لیکن تمام حکموں میں ہم نے کبھی سوچا، ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو، تو اللہ چاہتا تو کہتا زکوٰۃ دو، کلمہ کی بعد ایمان کے بعد کہتا کہ تم حج کرو، ایمان کے بعد کہتا کہ تم صدقہ کرو، ایمان کے بعد کہتا کہ تم رمضان کے روزے رکھو، لیکن اللہ یہ نہیں کہا کہ ایمان میں تم چلے آئے ہو تو سب سے پہلے زکوٰۃ دو، اس سے پہلے صدقہ دو، صدقہ سے پہلے رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں میں سب سے پہلے کہا
لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، اور محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو۔ پتہ چلا جتنے احکامات ہیں اللہ کے، ان تمام حکموں میں سب سے بہتر، سب سے لائق، سب سے سپر اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ ہم اپنی نظر کو تو دوڑائیں، ہم کتنے